السلام علیکم، عید مبارک۔ ABN نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لقمان علی اور میرے ساتھ موجود ہیں منیبہ اختر، اور ABN کی طرف سے، ABN کے پورے سٹاف کی طرف سے آپ کو عید کا تیسرا دن بہت مبارک ہو۔ بالکل، اور آپ کو عید مبارک ہو، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان سے باہر خاص طور پر جو اپنی فیملی سے دور ہیں اور دیگر ممالک میں ہیں، ان کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو، کیونکہ اپنی فیملی سے، اپنے گھروں سے دور رہنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر ان کو اپنے گھر والے بہت یاد آتے ہیں کہ آج عید کا روز ہے، لیکن سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور اسی سلسلے میں وہ گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں۔ یہ عید جہاں پر خوشیوں کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، اثار کا نام ہے، اور یہ مل بیٹھنے کا نام بھی ہے، جہاں پر وہ تمام دوست، وہ حلقہ احباب جو ایک لمبے عرصے سے ملتے نہیں ہیں، اسی طرح سے گھروں میں بہت سارے لوگ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں لیکن وہ لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے مل بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن عید جیسے تہوار یہ موقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل بیٹھیں، کچھ باتیں کریں۔ اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ کچھ سپر سٹارز موجود ہیں، صحافت کی دنیا سے جڑے ہوئے خوبصورت ستارے، اور اسی طرح سے ہاکی کے پلیئر سابق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پھر ہمارے ساتھ اسی شو میں، کیونکہ عید پر، عید الاضحیٰ پر بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سال بھر جتنا گوشت نہیں کھایا ہم ایک دو دن میں ہی اس کا پورا کوٹا پورا کریں۔ ہم نے ایک ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بلایا ہے تاکہ اس پر بھی کچھ بات ہو سکے، اچھے مشورے دے سکے وہ۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اچھے کچھ مشورے دیں گی اور کچھ اچھی باتیں ہوں گی ان کے ساتھ۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں پاکستان کی صحافت کا ایک خوبصورت، ایک بڑا نام جو بہت ہی محنت کے ساتھ یہاں تک پہنچے، اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کی گفتگو سنیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے ان سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مختوم شہاب الدین صاحب۔ مختوم صاحب بہت شکریہ اور آپ کو عید مبارک۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ آپ کو، آپ کے تمام تر ویورز کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہین، اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان سے ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ پر جیسے میں نے بتایا کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، اور یقیناً یہ سوسائٹی میں جو لوگ اس طرح کے موجود ہیں وہ سوسائٹی کے لیے ایک یوں کہیے کہ باعث رحمت ہیں، کہ یہ ایسے سیکٹرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر بہت مشکل پیش آتی ہے، بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ دن رات توغدو میں لگے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ایسے لوگوں کے لیے کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور آپ کو عید مبارک۔ اس طرف بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی کے لیے بڑا نام ہے شہناز شیخ صاحب۔ شہناز صاحب عید مبارک، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مہوش چودھری صاحبہ ہیں، مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں سچ ٹی وی پر، اور مہوش بہت بہت شکریہ اور عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ، خیر مبارک آپ کو بھی، بہت بہت عید مبارک ہو، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک۔ تو منیبہ میں سوچ رہا ہوں کہ سوال ہم کہاں سے آغاز کریں، کیونکہ میرے خیال میں ہمارے مہمان جو ہے نا کافی کھا پی کر آئے ہیں، کیونکہ عید کا روز ہے، تو کہاں سے کیا کھایا یہ پوچھیں، کیا کھایا؟ مخدوم صاحب سے شروع کر لیں ہم۔ ہاں یہ چلیں جی مخدوم صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید کا آغاز کیسے ہوا آپ کا؟ کچھ کھایا پیا یا پھر دوستوں کو ہی کھلاتے رہے ابھی سارا دن؟ دیکھیں شام کا وقت ہو گیا۔ دیکھیں عید کا جو یہ دن ہوتا ہے نا، اس میں ہم ظاہری بات ہے جس طرح آپ بھی پہلے بتا رہے تھے کہ لوگ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارا کوٹا پورا کر لیں، تو اوور ایٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو انیشلی یہی ہوتا ہے کہ شروع میں جو ایزیلی چیزیں بن جاتی ہیں، جیسے جیسے قربانی کا گوشت تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ گھروں میں تیار ہوتا ہے، پھر وہ کھاتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ایک بہت بڑا فریضہ ہے آپ کے اوپر جو آپ نے نبھانا ہوتا ہے، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو غریبوں کا حصہ ہے وہ اسے اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ لیکن وہی بات ہے، آپ نے سادہ الفاظ میں پوچھا کہ کیا کھایا، کتنا کھایا۔ دیکھیں ہم قربانی کا جو گوشت ہے نا، اس وقت آپ یہ نیت کر لیں، اور ہر بندہ کرتا ہے کہ وہ گوشت پاکستان ہے اور آپ سیاستدان ہیں، اسے ایسے ٹکا کے کھائیں، بغیر کسی گلٹ کے کھائیں۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سیاستدان نیب کے چکر لگاتا ہے، ہم ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بلا لیا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس زیادہ بہتر ان ہاؤس ہے۔ ہاں یہ تو آپ نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا کہ بھائی کھائیں خوب اور ایسے کھائیں جیسے مخدوم صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ جیسے بتایا وہ آپ نے سن لیا ہے، میں نہیں کہتا۔ شہناز صاحب سر ونس اگین عید مبارک۔ اور آپ عید الاضحیٰ پر عید آپ کی کیسی گزرتی ہے، اور کیا عید بیسیکلی میسج کیا دیتی ہے؟ جو ہم قربانی، ہم تو آپ پر ہاکی پر بھی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ ہم کچھ اس ایونٹ پر ہی بات کرتے ہیں، اس تہوار پر ہی بات کرتے ہیں، تو بنیادی میسج کیا ہوتا ہے عید قربان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو، آپ کے ناظرین کو اور پورے ABN کو مبارک ہو عید کی۔ جی خیر۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، جی سورۃ یوسف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس پر رحمت کرتے ہیں اس کو بے بہا دیتے ہیں، یعنی کہ
اور نیکوکار کی جو ہے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے اور سنت بھی ہے کہ جو بھی خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں ریوارڈ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. اب اس ایونٹ کے حوالے سے بہت بڑا ایونٹ ہے انسانیت کے لیے, یعنی کہ نا جی جی اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کے آئیں. اب آپ سمجھیں گے 6000 سال پہلے اس وادی کیا ہوگی وہ, یعنی کہ نا, لیکن پیغمبروں کا جو کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ یہ ہے تعمیل کرتے ہیں. آپ نے وہاں ان کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جو ہے اللہ نے کہا کہ یہاں سے اب آپ ہجرت کر جائیں ابراہیم علیہ السلام کو کہا. اب کچھ عرصے کے بعد آئے تو ان کو خواب آیا ایک کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کریں. اب نبی جو ہوتا ہے اس کی خواب جو ہے نا وہی ہوتا ہے, بالکل سچا ہوتا ہے یہ, دیکھیں نا. اب آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے. اب چھری کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری کی جو ہے صفات کو نکال لیا, اور 2 دفعہ پھیرا کو چھری نہیں پھری, تیسری دفعہ پھیرا تو چھری پھر گئی. جب آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا تو مینڈا پڑا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمارا جو ہے نا جی وہ قربانی اور ہجرت کا مذہب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت کی مکہ سے مدینہ اور اسلام پھیل گیا. تو یہ جس نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ جو ہے خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کے. تو یہ قربانی ہمیں جو ہے نا یہ جذبہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے جو ہے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم اچھے کام کریں گے, من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہت خوبصورت میسیج دیا شہناز شیخ صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہیے, اور اس سے خوبصورت کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو انہوں نے کی ہے. مہوش, بہت سارے شوز آپ نے ہوسٹ کیے بطور مارننگ شو ہوسٹ کے. عید کا دن اینکرز کا کچھ مختلف ہوتا ہے یا باقی لوگوں کی طرح ہی ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ ونس اگین. اچھا, اینکرز کی لائف تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, تھوڑی سی میرے خیال میں مخدوم بہت زیادہ عام لوگوں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر, آپ کی جو بیٹ ہے وہ کیا ہے, اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم نیوز کاسٹرز کی بات کریں تو عید کے دن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی چھٹی ہوتی ہوگی. ہم پروگرامنگ والے پھر بھی تھوڑی ڈنڈی مار لیتے ہیں, ریکارڈ کر دیا یا اگر چلے لائیو بھی آیا تو ہمارا جو ایک پروگرام کا سلاٹ ہے 1-2 گھنٹہ ہم نے کیا وائنڈ اپ, دین ہم گھر چلے گئے. لیکن نیوز کاسٹر آبویسلی ان کو بالکل چھٹی نہیں ہوتی. جو ڈفرینٹ لابنگ کرنی پڑتی ہے یہ بات ہے پہلے سے ایگزیکٹلی, یہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ یہ ہے کہ اچھی لائف ہے کیونکہ اسٹوڈیو میں اپنے ناظرین کے ساتھ اتنا رچ بس جاتے ہیں کہ اگر ان کو وقت نہ دیں تو زندگی میں کچھ خالی پن سا فیل ہوتا ہے. تو عید ہو, کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی دن ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم گھر اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پریورٹی ہمارے ناظرین یا اسٹوڈیو یا جو ہمارا میڈیا ہاؤسز ہیں obviously وہ بن جاتے ہیں. تو بہت اچھی لائف گزرتی ہے, بہت اچھی لائف گزرتی ہے. میں مہوش سے سوال کرنا چاہوں ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہاں سارے کھا پی کے نا تو اینڈ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے, آخر میں جانا چاہ رہے ہیں. ہاں تو آپ ہوسٹ بھی ہیں اور آج آپ گیسٹ بنی ہوئی ہیں تو فیلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, obviously پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جب ہوسٹ کی سیٹ پہ براجمان ہوتے ہیں تو فیلنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے, فیلنگ پراؤڈ اور بڑے آپ نا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. بٹ جب گیسٹ کی سیٹ پہ آتے ہیں, اچھا بعض پریشر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے کان میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہم کرتے ہیں لائیو obviously ہمارا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں اور نا گیسٹ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو سوال چھوڑ دیا, دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. تو ہم گیسٹ وہ جواب کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. سو اچھا لگتا ہے جب ہم گیسٹ بنتے ہیں, اور ایک جو گیسٹ والا ایکسپیرینس ہے نا کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم تو بڑا مسکرا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ جو وہ گیسٹ کا ہم مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اب بیچارے کے پسینے چھوٹ رہے ہیں یا سوچ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں. سو ایز اے گیسٹ کیسا فیل ہوتا ہے, تو دونوں ایکسپیرینس آئی تھنک ساتھ ساتھ چلنے چاہیے, ذرا پتہ چلے کہ گیسٹ کیا فیل کرتا ہے. آپ فیل کر رہی ہیں؟ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے, اینڈ میں جا کے دوبارہ سے پوچھیں گے آپ سے. چلیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلیں جی. ہاں چلیں. میرے خیال میں اب باری آ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی سب سے اہم کام, یعنی کہ جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. ان سے تو پہلے یہ پوچھیں آپ کیا کھاتی ہے, لوگوں کو تو مشورے دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ عید کے دن جیسے مخدوم نے بات کی, ہم نے بات کی کہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی تھی.
لوگ ایسے کھاتے ہیں, مطلب ایسے کھانا چاہیے جیسے آپ سمجھیں کہ وہ مثال میں دوبارہ نہیں دیتا, مخدوم وہی ہم سمجھ گئے. چلے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے ان 3 دنوں کو مینیج کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فوری پھر بعد میں ہاسپٹلس کے چکر, ڈاکٹرز کے پاس, آپ لوگوں کی تو چلو چاندی ہو جاتی ہے, آپ لوگ تو چاہتے ہوں کہ ہو جائے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو, اور لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اینڈ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. سو آپ نے بات کی کہ عید پر کس اتنی ایسا بولیں گی تو عید مبارک نہیں ہوگی نا. وہ گوشت نہیں نا, ہم بغیر کسی گلٹ کے جو ہم نے خوراکیں کھا لی ہیں آج وہ ذرا نہیں. سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ عید پہ کھانا کتنا چاہیے, تو ایک کوٹ کروں کہ موڈریشن از اے کی. آپ کھائیں ضرور لیکن آپ اپنا پورشن کنٹرول کر کے کھا لیں. جیسے کہ جو میٹ کا پورشن ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے کھانا ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ, پرسن ٹو پرسن وہ ویری کرتا ہے. سو آپ اگر بیلنس ڈائٹ میں لے کے کچھ بھی کھا رہے ہیں, پورشن کنٹرول کریں تو اٹس فائن. لیکن اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں بہت زیادہ ایکسیسو کھا لیں گے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو آپ کھائیں ضرور لیکن آپ پھر سے گیپ دے کر کھا لیں تاکہ آپ کی ہیلتھ بھی افیکٹ نہ ہو. یہ مخدوم صاحب کی طرف آپ اشارہ کر پر اس ٹائم کنٹرول نہیں ہو رہا تھا نا. میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے سب کے حقوق ہوتے ہیں نا, چامپوں کے اپنے حقوق ہیں, کباب کے اپنے حقوق ہیں, تکے کے اپنے حقوق ہیں, پلاؤ کے اپنے حقوق ہیں, کڑھائی کے اپنے حقوق ہیں, آپ کو سب کو فلفل کرنا چاہیے. اچھا اس میں ہوتا یہ کہ اب جیسے میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اپنے جو میٹ کا پورشن ہے اس کو لمٹ کر دیں, یا پھر آپ اس کو کمپیئر کر دیں, یا پیئر بنا لیں. فار ایگزامپل آپ اس کو پیئر کر دیں کسی ویجیٹیبلس کے ساتھ پیئر کر دیں, آپ اس کو ہول گرینس کے ساتھ پیئر کر دیں. ویجیٹیبلس میں آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن آ جاتا ہے, آپ سارٹیڈ ویجیٹیبلس لے سکتے ہیں, کوک ویجیٹیبلس لے سکتے ہیں, آپ سیلڈس لے سکتے ہیں, کیوکمبر بہت اچھا ہے, کیبیج اچھی ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ ایڈ آن کر سکتے ہیں. ہول گرینس میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کچھ نہیں لے سکتے, ملٹی گرین جو آپ چپاتی لے رہے ہوتے ہیں وہ ایڈ آن کر لیں, اس میں آپ اوٹس لے لیں, بٹ آپ بیلنس اس فارم میں کریں. لائک آپ کا جو پورا ڈے ہے وہ ایک بیلنس روٹین میں وہ چلنا چاہیے. اس میں آپ اپنا واٹر انٹیک اچھا رکھیں, ایٹ لیسٹ 2 to 3 لیٹر ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی پئیں, جو 8 سے 10 گلاس پانی بنتا ہے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ جو ہم گوشت کھا رہے ہوتے ہیں نا, سب نے رنگ برنگے شربت اور ڈرنکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جتنا مرضی کھا لیں, ساتھ میں یہ فریزر ڈرنکس پی لیں گے وہ تو ڈائجسٹ ہو جائے گا, یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا. اس کے لیے دیکھیں ایک ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پورشن لے کتنا ہے. فرسٹ لے کہ آپ ہم کہتے ہیں ایک جو پام سائز ہوتا ہے آپ کا, اتنا پیس آپ ایٹ اے ٹائم اپنا میٹ کا لیں. بس اور اب آپ ڈپینڈ کر آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کتنا لیتے ہیں. دیٹ از آئیڈیل پورشن کہ آپ یہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ فائبر ایڈ آن کر لیں, آپ اس کے ساتھ سیلڈس لے لیں, آپ تھوڑا سا ویجیٹیبل کا پورشن رکھ لیں. مخدوم صاحب آپ کی بات نہیں ماننے والے, مجھے لگ رہا ہے ان کے ارادوں سے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ کہہ رہی ہیں اتنا کوئی مانے گا صحیح, پوری کڑھائیوں کی کڑھائیاں ختم کرنی ہے. دیکھیں گرینز تو ان اے وے آپ انٹیک کر ہی رہے ہیں نا, بکرے نے بھی تو کھایا نا, تو آپ بکرا کھا, آپ اس کو گیپ کے بعد دوبارہ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ 4 to 5 hours کا گیپ دیں, پھر لے لیں, اپنا پورشن سائز کنٹرول کر لیں, تھوڑے تھوڑے گیپس کے بعد آپ اس کو پھر دوبارہ لے سکتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں, کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں ابھی رہ گئی ہیں تو وہ اگلے سیگمنٹ میں مزید آپ سے کریں گے. مخدوم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن شہناز صاحب سے میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. شہناز صاحب آپ بطور ہاکی کے پلیئرس, بطور سپر سٹار, اور آپ کو لگتا ہے کہ جب عید کا تہوار آتا ہے تو کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لوگ ملنے آتے تھے جب آپ کھیلا کرتے تھے, کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ تو ورنہ آوارہ گردی کرتے تھے وہ عید تو یعنی کہ اپنا وہ پیچھے سوال کیا تھا ایک پیچھے میں اپنا ایک اینکر نے کہ جی آپ کی عید اب کیا فرق ہے اور پہلے کیا فرق تھا. میں نے کہا پہلے فرق یہ تھا کہ عیدی لیتے تھے, اب عیدی دیتے ہیں, یعنی کہ یہ فرق ہے, یعنی کہ نا اس میں ہوتا ہے یہ فرق. تو باقی جو آپ نے سوال کیا ہے یعنی کہ ہم اتنے زیادہ بزی ہوتے تھے ہم, یعنی کہ اب زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہر روز عید ہوتی ہے سر, سپر سٹارز کی ہر روز عید ہوتی ہے. ایک تو بوم بہت تھا, اپنا ہمارا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا تھا, پبلک جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی تھی. وہ ایک دور تھا نا ہاکی. میں یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ ہاکی جو ہے اسپورٹس جو ہے, یہ جو بھی آپ لوگ ہم ہیں, ہم سوسائٹی کے حصے ہیں. جیسی قوم ہوگی ویسے اس کی پروڈکٹ ہوگی. ہماری ہم جو ہے, ہم اب یقین کریں کہ ہمیں 15-20 روپے ملتے تھے یہ ڈیلی جو ہے, لیکن ہمارا سب سے بڑا پیشن یہ ہوتا تھا کہ کس طرح سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ اس کو اونچا کیا جائے اور پوری دنیا جو ہے وہ اینتھم کو سرنگو کرے. تو یہ ابھی کسی نے پوچھا تھا میرے سے کہ آج کے پاکستان میں اور آپ آج کے اور پہلے کے پاکستان میں کیا فرق ہے. میں نے کہا یار بڑا تھوڑا سا فرق ہے. انہوں نے کہا کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہمارا جو پاکستان تھا کہ قائد اعظم کا جو ہے محبت ہمارے دلوں میں تھی,
آج کی پاکستان کی قائدین کے 5000 کے نوٹ کی محبت آ گئی سر خوبصورت محبت ہے نا یہ بھی. تو منی اورینٹیڈ ہو گئے ہم زیادہ, یہ دیکھیں نا دل سے لگا تو کے قائد رکھتے اعظم کے ساتھ ہی ہے. دل سے لگا کے رکھتے ہیں تصویر جو ہے ان کی. بڑی عزیز ہے وہ تصویر. جی آپ نے خوبصورت گفتگو سنی شہناز شیخ صاحب کی, یقیناً یہ پراثر گفتگو تھی. اور ایک بریک لیتے ہیں اور ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ایک چھوٹا سا بریک.